دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے۔ یہ 1993 میں ایک ضلع کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور یہ صوبے کے مغربی حصے میں واقع ہے۔ ضلع کا نام دادو شہر کے نام پر رکھا گیا ہے جو کہ ضلع کا صدر مقام ہے۔ یہ ضلع اپنے تاریخی مقامات جیسے کہ صوفی بزرگوں شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست کے مقبروں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس ضلع کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ بھی ہے اور یہ مختلف تہواروں اور میلوں کا گھر ہے جیسے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس اور سچل سرمست کا عرس۔ یہ ضلع اپنی روایتی دستکاری، خاص طور پر مٹی کے برتنوں، کڑھائی اور بلاک پرنٹنگ کی تیاری کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر۔ اس کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے کیونکہ اس دور کے آثار اور باقیات اس علاقے میں پائے گئے ہیں۔ قرون وسطی کے دور میں دادو صوبہ سندھ کا حصہ تھا جس میں مسلم حکمرانوں بشمول عرب اموی اور عباسیوں کی حکومت تھی۔ یہ شہر تجارت کا ایک بڑا مرکز بھی تھا کیونکہ یہ وسطی ایشیا اور برصغیر پاک و ہند کے درمیان اہم تجارتی راستے پر واقع تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں دادو برطانوی ہندوستانی سلطنت کا حصہ تھا اور زراعت اور صنعت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر بہت سے تعلیمی اداروں کا گھر بھی تھا جن میں ایک کالج اور لڑکیوں کا ایک سکول بھی شامل تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا اور تجارت اور صنعت کا ایک اہم مرکز بنا رہا۔ شہر کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے، بہت سے لوگ کام اور تعلیم کے لیے وہاں منتقل ہو رہے ہیں۔ آج دادو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے اور بہت سے تاریخی مقامات اور یادگاروں کا گھر ہے، بشمول صوفی بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر۔ اس شہر کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ یہ علاقہ اپنی زرخیز زمین اور آبی وسائل کے لیے جانا جاتا تھا اور تجارت کا مرکز تھا۔ 16ویں صدی میں یہ شہر مغل سلطنت نے فتح کیا اور اسلامی ثقافت اور تعلیم کا مرکز بن گیا۔ یہ شہر اپنے خوبصورت باغات، محلات اور مساجد کے لیے جانا جاتا تھا اور علماء اور شاعروں کے لیے ایک مقبول مقام تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں دادو کپاس کی تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا اور ایک ریلوے لائن کے ذریعے باقی برطانوی ہندوستان سے منسلک تھا۔ اس شہر نے پاکستان کی تحریک آزادی میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ آزادی کے بعد کے دور میں دادو زراعت، صنعت اور تعلیم کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ یہ شہر متعدد یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ساتھ ساتھ متعدد تاریخی اور ثقافتی نشانات کا گھر ہے۔ آج دادو ایک متحرک اور ہلچل والا شہر ہے جو اپنے دوستانہ لوگوں اور بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر سیاحوں اور زائرین کے لیے ایک مقبول مقام ہے جو اس کی بھرپور تاریخ، خوبصورت فن تعمیر اور مزیدار کھانوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے کیونکہ اس علاقے میں قدیم بستیوں کے شواہد ملے ہیں۔ مغل دور میں دادو ایک چھوٹا سا شہر تھا جو اپنی زرعی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ تجارت کا ایک مرکز بھی تھا کیونکہ یہ وسطی ایشیا کو برصغیر پاک و ہند سے ملانے والے بڑے تجارتی راستوں پر واقع تھا۔ 18ویں صدی میں دادو تالپور خاندان کا حصہ بن گیا جس نے سندھ اور بلوچستان کے کچھ حصوں پر حکومت کی۔ تالپور فنون اور ثقافت کی سرپرستی کے لیے مشہور تھے اور دادو علم کا مرکز بن گیا۔ 19ویں صدی میں دادو برطانوی راج کے کنٹرول میں آیا اور اسے دادو ضلع کا انتظامی مرکز بنایا گیا۔ اس شہر نے برطانوی دور حکومت میں سڑکوں، اسکولوں اور دیگر عوامی سہولیات کی تعمیر کے ساتھ جدیدیت اور ترقی کا دور دیکھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا اور صوبہ سندھ کا ایک اہم شہر ہے۔ آج یہ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، تاریخی یادگاروں اور زرعی پیداوار، خاص طور پر کپاس اور گنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی تاریخ 12ویں صدی کی ہے جب اس کی بنیاد ایک بلوچ قبیلے نے رکھی تھی جسے دادو قبیلہ کہا جاتا ہے۔
یہ شہر شروع میں دادو جو ٹنڈو دادو کا گاؤں کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ بلوچ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی تجارتی چوکی کے طور پر کام کرتا تھا۔ مغل دور میں دادو پر تالپور خاندان کی حکومت تھی، جس نے شہر میں کئی خوبصورت یادگاریں اور عمارتیں تعمیر کیں، جن میں دادو قلعہ اور دادو جامع مسجد بھی شامل ہے۔ تالپور دادو کینال کی تعمیر کے بھی ذمہ دار تھے، جس سے شہر میں پانی آتا تھا اور علاقے میں زراعت کو فروغ دینے میں مدد ملتی تھی۔ 19ویں صدی میں برطانوی راج نے سندھ پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا اور دادو برطانوی ہندوستانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس وقت کے دوران شہر نے اقتصادی ترقی اور جدیدیت کا دور دیکھا، نئی سڑکوں، اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر کے ساتھ۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، لذیذ کھانے اور خوبصورت فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ خطے کے لیے ایک اہم اقتصادی مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جس میں ایک فروغ پذیر زرعی شعبے اور ایک بڑھتی ہوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی تاریخ 12ویں صدی کی ہے، جب اس کی بنیاد ایک بلوچ قبیلے نے رکھی تھی جسے دادو قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ شہر شروع میں دادو جو ٹنڈو دادو کا گاؤں کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہ بلوچ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی تجارتی چوکی کے طور پر کام کرتا تھا۔ مغل دور میں دادو پر تالپور خاندان کی حکومت تھی، جس نے شہر میں کئی خوبصورت یادگاریں اور عمارتیں تعمیر کیں، جن میں دادو قلعہ اور دادو جامع مسجد بھی شامل ہے۔ تالپور دادو کینال کی تعمیر کے بھی ذمہ دار تھے، جس سے شہر میں پانی آتا تھا اور علاقے میں زراعت کو فروغ دینے میں مدد ملتی تھی۔ 19ویں صدی میں برطانوی راج نے سندھ پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا اور دادو برطانوی ہندوستانی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس وقت کے دوران شہر نے اقتصادی ترقی اور جدیدیت کا دور دیکھا، نئی سڑکوں، اسکولوں اور اسپتالوں کی تعمیر کے ساتھ۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے جو اپنے بھرپور ثقافتی ورثے، لذیذ کھانے اور خوبصورت فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ خطے کے لیے ایک اہم اقتصادی مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جس میں ایک فروغ پذیر زرعی شعبے اور ایک بڑھتی ہوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے۔ اس علاقے کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے، جس میں 3000 قبل مسیح کی بستیوں کے شواہد موجود ہیں۔ اس علاقے پر بعد میں مختلف خاندانوں نے حکومت کی، جن میں موریہ، گپتا اور مغل سلطنتیں شامل تھیں۔ مغل دور میں یہ علاقہ کپاس اور ٹیکسٹائل کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ 18ویں صدی میں یہ خطہ کلہوڑا خاندان کی حکمرانی میں آیا، جس نے سندھ کے زیادہ تر حصے کو کنٹرول کیا۔ کلہوروں نے اس علاقے میں کئی قلعے اور محلات بنائے، جن میں دادو کا قلعہ بھی شامل ہے، جو آج بھی قائم ہے۔ 19ویں صدی میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا اور دادو شہر کو تجارتی مرکز کے طور پر قائم کیا۔ یہ شہر کپاس اور ٹیکسٹائل کی پیداوار کا ایک اہم مرکز بن گیا اور اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ شہر اپنے تاریخی مقامات اور یادگاروں کے ساتھ ساتھ اپنی زرعی اور صنعتی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے بھی ایک اہم مرکز ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے۔ دادو کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے، کیونکہ اس علاقے میں قدیم بستیوں کے شواہد ملے ہیں۔ مغل دور میں اس علاقے پر مختلف مقامی حکمرانوں اور سرداروں کی حکومت تھی۔ 18ویں صدی میں تالپور خاندان سندھ میں برسر اقتدار آیا اور خدا آباد میں اپنا دارالحکومت قائم کیا، جو کہ اب دادو ضلع میں واقع ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں دادو صوبہ سندھ کا حصہ تھا اور اس پر برطانوی ہندوستانی حکومت کی حکومت تھی۔ اس ضلع نے پاکستان کی تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا اور تحریک کے کئی سرکردہ رہنماؤں کا تعلق دادو سے تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بنا
اور صوبہ سندھ کا ایک ضلع بنا رہا۔ آج یہ ایک زرعی اور صنعتی ضلع ہے جو کپاس اور گنے کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اپنے تاریخی اور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے۔ اس کی وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ایک بھرپور تاریخ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد 16ویں صدی میں خانہ بدوش چرواہوں کے ایک قبیلے جاٹوں نے رکھی تھی۔ مغل دور میں دادو ایک چھوٹا سا شہر تھا جو اپنی زرعی پیداوار اور دستکاری کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر تصوف کا ایک اہم مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں کئی ممتاز صوفی مزارات موجود تھے۔ دریائے سندھ کے کنارے واقع ہونے کی بدولت 19ویں صدی میں دادو تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گیا۔ یہ شہر 1855 میں قائم ہونے والے دادو مدرسہ سمیت متعدد تعلیمی اداروں کا گھر بھی تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں دادو ضلعی ہیڈ کوارٹر اور کپاس کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر جی ایم سمیت کئی اہم سیاسی رہنماؤں کا گھر بھی تھا۔ سید جو سندھ کی تحریک آزادی میں ایک سرکردہ شخصیت تھے۔ حالیہ برسوں میں دادو میں نئی عمارتوں، سڑکوں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے ساتھ تیزی سے شہری کاری ہوئی ہے۔ یہ شہر اپنے روایتی دستکاریوں جیسے مٹی کے برتنوں اور بانائی اور اپنے تہواروں اور ثقافتی تقریبات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر دادو کی ایک بھرپور اور متنوع تاریخ ہے جو مختلف ثقافتوں، مذاہب اور تہذیبوں کی عکاسی کرتی ہے جنہوں نے صدیوں کے دوران اس خطے کو تشکیل دیا ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک ضلع ہے۔ دادو شہر ضلعی دارالحکومت ہے۔ یہ ضلع سندھ کے وسطی حصے میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں لاڑکانہ، خیرپور اور جیکب آباد کے اضلاع سے ملتی ہے۔ دادو کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے جو 2500 قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں موجود تھی۔ یہ خطہ 3 صدی قبل مسیح میں بھی موری سلطنت کا حصہ تھا اور بعد میں 4 صدی عیسوی میں گپتا سلطنت کا حصہ بن گیا۔ قرون وسطی کے دوران اس خطے پر مختلف خاندانوں کی حکومت تھی جن میں سموا، ارغون اور ترکھان شامل تھے۔ یہ خطہ بھی 16ویں صدی میں مغلوں نے فتح کیا تھا۔ 19ویں صدی میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے سندھ پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا اور یہ خطہ برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آزادی کے بعد کے دور میں ڈیموں، سڑکوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے ساتھ ضلع میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ یہ ضلع اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور روایتی دستکاری جیسے مٹی کے برتن، بنائی اور دھاتی کام کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلامی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس خطے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو کئی صدیوں پرانی ہے۔ یہ علاقہ سندھی لوگوں کی آمد سے پہلے مختلف مقامی قبائل کے ذریعہ آباد تھا جو شمال مغرب سے ہجرت کر کے وہاں آئے تھے۔ سندھی لوگوں نے اس علاقے میں آبادیاں قائم کیں اور ایک الگ ثقافت اور طرز زندگی کو فروغ دیا۔ قرون وسطی کے دوران اس علاقے پر مختلف مقامی خاندانوں کی حکومت رہی جیسے سما خاندان اور ارغون خاندان۔ ارغون خاندان جس نے 14ویں صدی کے آخر اور 15ویں صدی کے اوائل میں حکومت کی، اس علاقے میں کئی قلعے اور دیگر تعمیرات تعمیر کیں۔ 16ویں صدی میں یہ علاقہ مغلیہ سلطنت کے کنٹرول میں آیا جس نے اس علاقے پر انتظامی کنٹرول قائم کیا۔ مغلوں نے اس خطے میں کئی ڈھانچے بنائے جن میں دادو شہر کی ایک بڑی مسجد جامع مسجد بھی شامل ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں یہ خطہ بمبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا اور اس کا انتظام برطانوی حکومت کے زیر انتظام تھا۔ 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج دادو ایک اہم زرعی اور صنعتی مرکز ہے جو اپنی کپاس اور چینی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ دستکاری اور ٹیکسٹائل کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنے تاریخی مقامات کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں جامع مسجد اور مغل دور کے دیگر ڈھانچے بھی شامل ہیں۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے جو صوبے کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ یہ ضلع دادو کا دارالحکومت ہے اور اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔
خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد علاقے کے مقامی لوگوں نے رکھی تھی جو دادوال کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ علاقہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے اور یہاں وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق انسانی رہائش کے شواہد موجود ہیں۔ یہ شہر قدیم زمانے میں تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور یہ بدھ مت کی تعلیم کا مرکز بھی تھا۔ قرون وسطی کے دور میں یہ شہر مختلف خاندانوں کی حکمرانی میں آیا، جن میں سومرا، سما اور تالپور خاندان شامل ہیں۔ 18ویں صدی کے اواخر سے 19ویں صدی کے وسط تک حکومت کرنے والا تالپور خاندان خاص طور پر بااثر تھا، اور شہر کی بہت سی تاریخی یادگاریں اور تعمیراتی ڈھانچے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں یہ شہر ٹیکسٹائل اور دستکاری کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا۔ انگریزوں نے شہر میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی قائم کیا، جس نے معاشی ترقی کو فروغ دینے اور شہر کو باقی علاقے سے مزید جوڑنے میں مدد کی۔ آج دادو ایک اہم ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے جو اپنی بہت سی یادگاروں اور ورثے کے مقامات کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مقبرہ بھی شامل ہے، جنہیں سندھی زبان کے اہم ترین شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر ایک بڑے زرعی اور صنعتی مرکز کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور کئی یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں کا گھر ہے۔ حالیہ برسوں میں دادو شہر کو غربت اور پسماندگی کے مسائل کی وجہ سے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود یہ شہر خطے کا ایک اہم ثقافتی اور تاریخی مرکز بنا ہوا ہے اور یہ پوری دنیا سے آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے جو اس کی بھرپور تاریخ اور ورثے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے جو صوبائی دارالحکومت کراچی سے تقریباً 200 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ یہ ضلع دادو کا دارالحکومت ہے اور اس علاقے کا ایک تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہم شہر ہے۔ دادو کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے ملتی ہے جو کہ 2500 قبل مسیح کے آس پاس اس خطے میں موجود تھی۔ اس علاقے پر بعد میں مختلف خاندانوں نے حکومت کی، جن میں موریہ، شونگ اور گپتا سلطنت شامل تھی۔ 8ویں صدی عیسوی میں یہ خطہ عرب حملہ آوروں نے فتح کیا اور یہ اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ مغل دور میں دادو تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور یہ تصوف کا مرکز بھی تھا جو اسلام کی ایک صوفیانہ شکل تھی۔ یہ شہر سیکھنے اور ثقافت کا ایک مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں بہت سے شاعر، اسکالر اور فنکار رہتے تھے۔ 18ویں صدی میں یہ شہر تالپور میروں کے کنٹرول میں آیا، ایک طاقتور خاندان جس نے سندھ اور بلوچستان کے کچھ حصوں پر حکومت کی۔ تالپور میر فنون، ثقافت اور تعلیم کی سرپرستی کے لیے جانے جاتے تھے اور اس دوران دادو خطے میں تعلیم و ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں دادو بمبے پریزیڈنسی کا ایک ضلع تھا، یہاں تک کہ یہ 1947 میں اپنی آزادی کے بعد پاکستان کا حصہ بنا۔ آج کل دادو ایک ترقی پذیر شہر ہے جس میں ایک بھرپور ثقافت اور تاریخ ہے۔ اس شہر میں کئی قابل ذکر نشانات ہیں، جن میں 18ویں صدی کے ایک صوفی بزرگ پیر خواجہ غلام فرید کا مقبرہ، جو ایک ممتاز شاعر اور مذہبی رہنما تھے، اور نیرون کوٹ شہر کے قدیم کھنڈرات، جو وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ یہ شہر اپنی روایتی دستکاری، خاص طور پر ٹیکسٹائل کے لیے بھی جانا جاتا ہے، اور علاقے کی تاریخ اور ثقافت میں دلچسپی رکھنے والے سیاحوں کے لیے ایک مقبول مقام۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے۔ یہ صوبے کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور اس کا دارالحکومت دادو شہر ہے۔ یہ ضلع اپنی بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ وہ علاقہ جو اب ضلع دادو کے نام سے جانا جاتا ہے، ہزاروں سالوں سے آباد ہے۔ اس خطے پر پوری تاریخ میں مختلف خاندانوں اور سلطنتوں نے حکومت کی ہے، بشمول وادی سندھ کی تہذیب، موری سلطنت، گپتا سلطنت اور مغل سلطنت۔ مغل دور میں یہ خطہ اپنی زراعت اور تجارت کے لیے جانا جاتا تھا اور یہ ٹیکسٹائل کی پیداوار کا ایک اہم مرکز تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں یہ ضلع بمبے پریزیڈنسی اور بعد میں صوبہ سندھ کا حصہ تھا۔ انگریزوں نے اس علاقے میں متعدد انتظامی اور تعلیمی ادارے قائم کیے جن میں اسکول، اسپتال اور عدالتیں شامل تھیں۔
20ویں صدی میں ضلع دادو نے پاکستان کی سیاسی اور سماجی تحریکوں میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ ضلع پاکستان تحریک کے کئی سرکردہ رہنماؤں کا گھر تھا، جن میں شاعر اور فلسفی علامہ اقبال اور پاکستان کے بانی محمد علی جناح بھی شامل تھے۔ اس نے سندھی زبان کی تحریک میں بھی کردار ادا کیا، جس نے تعلیم اور حکومت میں سندھی زبان کے استعمال کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ آج دادو ضلع اپنے خوبصورت مناظر، تاریخی مقامات اور روایتی فنون اور دستکاری کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ ضلع کئی قدیم قلعوں، مقبروں اور دیگر تعمیراتی نشانیوں کے ساتھ ساتھ متعدد عجائب گھر اور ثقافتی مراکز کا گھر ہے، جو اس علاقے کی بھرپور تاریخ اور ورثے کو ظاہر کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں دادو ضلع کو پانی کی کمی، غربت اور ترقی کی کمی جیسے کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ ضلع موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بھی دوچار ہے، بشمول خشک سالی اور سیلاب، جس نے مقامی کمیونٹیز کی زندگیوں کو متاثر کیا ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر اور ضلع ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے، جس میں قدیم زمانے سے انسانی آباد کاری کے ثبوت موجود ہیں۔ دادو کے آس پاس کا علاقہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھا، جو 2600 اور 1900 قبل مسیح کے درمیان اس خطے میں پروان چڑھی۔ آثار قدیمہ کی کھدائی نے اس علاقے میں متعدد قدیم بستیوں اور نمونوں کا انکشاف کیا ہے، جن میں مٹی کے برتن، مہریں اور مجسمے شامل ہیں۔ قرون وسطیٰ کے دوران دادو اس خطے کا حصہ تھا جس پر مختلف خاندانوں کی حکومت تھی، جیسے سومرا، سما اور ارغون خاندان۔ 16ویں صدی میں یہ مغل سلطنت کے کنٹرول میں آیا، اور بعد میں یہ کلہوڑا اور تالپور خاندانوں کے علاقوں کا حصہ تھا۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے اس علاقے کو نوآبادیات بنایا اور دادو میں متعدد انتظامی اور فوجی پوسٹیں قائم کیں۔ یہ شہر تجارت کے ایک اہم مرکز کے طور پر بھی کام کرتا تھا، جہاں بہت سے تاجر اور تاجر آباد تھے۔ 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ ایک ہلچل مچانے والا شہر ہے، جو اپنے تاریخی مقامات جیسے کہ صوفی بزرگ شیخ ایاز کے مقبرے کے ساتھ ساتھ روایتی موسیقی اور دستکاری سمیت اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ ضلع اپنی زراعت اور آم کی پیداوار کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ آم کی پیداوار کے لیے سندھ کے سب سے بڑے ضلعوں میں سے ایک ہے۔ مجموعی طور پر دادو ایک بھرپور ثقافتی اور تاریخی شہر ہے، جس میں بہت سارے ثقافتی ورثے ہیں۔ یہ مختلف نسلوں کا ایک پگھلنے والا برتن ہے، اور یہ صدیوں سے مختلف تہذیبوں کے اثر سے تشکیل پایا ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے۔ یہ ضلع دادو کا دارالحکومت ہے اور اس کی تاریخ وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے۔ دادو کے ارد گرد کا علاقہ ہزاروں سالوں سے آباد ہے اور پوری تاریخ میں تجارت، زراعت اور ثقافت کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے دوران تقریباً 2500 قبل مسیح 1500 قبل مسیح دادو کے آس پاس کا علاقہ تجارت اور زراعت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ دریائے سندھ، جو اس خطے سے بہتا ہے، آبپاشی کے لیے پانی کا ایک قابل اعتماد ذریعہ فراہم کرتا ہے اور گندم، جو اور کپاس جیسی فصلوں کی نشو و نما کی اجازت دیتا ہے۔ سندھ کی تہذیب اپنی جدید شہری منصوبہ بندی کے لیے جانی جاتی ہے، اور امکان ہے کہ اس وقت دادو کے آس پاس کے علاقے میں آبادیاں تھیں۔ اس کے بعد کی صدیوں میں اس خطے پر مختلف خاندانوں اور سلطنتوں کی حکومت رہی، جن میں فارسی، یونانی اور موری شامل تھے۔ مغلیہ سلطنت 1526-1858 کے دوران دادو کے آس پاس کا علاقہ تجارت اور زراعت کا ایک اہم مرکز تھا۔ مغلوں نے اس خطے میں متعدد متاثر کن یادگاریں تعمیر کیں، جن میں شاہ عنایت غازی کا مقبرہ بھی شامل ہے، جو آج بھی سیاحتی مقام کا ایک مشہور مقام ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور 1858-1947 کے دوران دادو کے ارد گرد کا علاقہ تجارت اور زراعت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ انگریزوں نے کئی بنیادی ڈھانچے کے منصوبے بنائے، جیسے نہریں، سڑکیں اور ریل روڈ، جس سے خطے میں اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مدد ملی۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد سے
شہر کی ترقی اور ترقی جاری ہے۔ آج دادو زراعت اور تجارت کا ایک اہم مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ اس خطے کے لیے ایک اہم نقل و حمل کا مرکز بھی ہے۔ یہ شاہ عنایت غازی کا مقبرہ، دادو قلعہ اور دادو میوزیم سمیت متعدد ثقافتی اور تاریخی مقامات کا گھر بھی ہے۔ حالیہ برسوں میں شہر کو پانی کے بحران کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات علاقے کی زراعت پر بھی پڑ رہے ہیں۔ کسانوں کے لیے فصلیں اگانا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان علاقے میں پانی کی کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے متعدد منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے۔ اس خطے کی ایک بھرپور تاریخ ہے جس میں وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق انسانی رہائش کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ خطہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب کا ایک حصہ تھا جو تقریباً 2500 قبل مسیح میں موجود تھی۔ اس دور کے آثار قدیمہ کے آثار علاقے کے مختلف مقامات پر ملے ہیں جن میں موہنجو داڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات بھی شامل ہیں۔ قرون وسطیٰ کے دوران دادو اس خطے کا حصہ تھا جس پر مختلف خاندانوں جیسے سومرا، سما اور ارغون کا کنٹرول تھا۔ دادو شہر، جو ضلع کا دار الحکومت ہے، میر کرم علی خان تالپور نے 1790 میں قائم کیا تھا اور اس کا نام ان کے والد دادو فقیر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں دادو صوبہ سندھ کا حصہ تھا اور اس پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے اس علاقے میں مختلف انتظامی اور تعلیمی ادارے قائم کیے جس سے علاقے کو معاشی اور سماجی طور پر ترقی کرنے میں مدد ملی۔ 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ انڈس ہائی وے اور دادو کینال کی تعمیر سمیت مختلف بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی تعمیر کے ساتھ اس کے بعد سے ضلع میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ یہ ضلع اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جہاں سال بھر مختلف تہوار اور میلے منائے جاتے ہیں۔ آج دادو ضلع ایک زرعی علاقہ ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگوں کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ زراعت ہے۔ یہ اپنی بھرپور ثقافت، روایتی دستکاری اور تاریخی یادگاروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافتی ورثہ ہے کیونکہ یہ صدیوں سے خطے میں تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد 16ویں صدی میں دادو خان نامی ایک سندھی قبائلی رہنما نے رکھی تھی جس سے اس کا نام لیا گیا تھا۔ 17ویں اور 18ویں صدیوں میں یہ تجارت کا ایک اہم مرکز تھا اور یہ کپاس اور ٹیکسٹائل کی پیداوار کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر تصوف کا ایک اہم مرکز بھی تھا اور یہ شاہ عنایت اور شہباز قلندر سمیت کئی ممتاز صوفی بزرگوں کا گھر تھا۔ 19ویں صدی میں دادو پر انگریزوں کا قبضہ تھا جنہوں نے وہاں ایک فوجی چھاؤنی قائم کی اور متعدد سرکاری عمارتیں اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے بنائے۔ اس دور میں شہر کے تعلیمی اداروں کی ترقی اور اس کے تجارتی اور صنعتی شعبوں کی ترقی دیکھی گئی۔ 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ تب سے شہر نے ترقی جاری رکھی ہے اور اب یہ ایک اہم زرعی اور صنعتی مرکز ہے جو کپاس، چینی اور ٹیکسٹائل کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں متعدد تاریخی مقامات اور یادگاریں بھی ہیں جیسے شاہ عنایت کا مقبرہ جو کہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ حالیہ برسوں میں شہر کو پانی کی کمی اور بنیادی ڈھانچے کی کمی جیسے متعدد چیلنجوں کا سامنا رہا ہے، لیکن حکومت ان مسائل کو حل کرنے اور خطے میں پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ دادو کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ تجارت، ثقافت اور روحانیت کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ اس نے خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور سندھ کا ایک اہم شہر ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ایک شہر ہے۔ اس کی ایک بھرپور تاریخ ہے جو قدیم زمانے کی ہے۔ یہ شہر قدیم دور میں دادن کے نام سے جانا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ علاقے میں تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ مغل دور میں دادو ٹیکسٹائل اور دیگر اشیاء کی پیداوار کا ایک بڑا مرکز تھا۔ یہ شہر اپنے بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے بھی جانا جاتا تھا جہاں بہت سے شاعر، اسکالر اور فنکار رہتے تھے۔
18ویں اور 19ویں صدی میں دادو سندھ میں صوفی سنت کی تحریک کا ایک بڑا مرکز تھا۔ بہت سے مشہور صوفی بزرگ جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست اس شہر میں رہتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے۔ ان کی تعلیمات نے علاقے کی ثقافت اور معاشرے پر گہرا اثر ڈالا اور ان کی شاعری اور ادب آج بھی بڑے پیمانے پر پڑھا اور پڑھا جاتا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں دادو برطانوی ہندوستان کے صوبہ سندھ کا حصہ تھا۔ اس وقت کے دوران شہر نے اہم اقتصادی اور سماجی ترقی دیکھی اور یہ تعلیم اور ثقافت کا ایک اہم مرکز بن گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد دادو پاکستان کا حصہ بن گیا۔ آج یہ شہر اپنے تاریخی مقامات جیسے صوفی بزرگوں کے مقبروں کے ساتھ ساتھ اپنے بھرپور ثقافتی ورثے اور روایات کے لیے جانا جاتا ہے۔ دادو کے لوگ اپنی گرمجوشی اور مہمان نوازی کے لیے جانے جاتے ہیں اور یہ شہر خطے میں تجارت کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے۔ چونکہ دادو تاریخی اہمیت کا حامل ایک قدیم شہر ہے، اس میں بہت سے مزارات، مقبرے اور یادگاریں ہیں جو پاکستان اور سندھ کے لوگوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ شہر اپنی روایتی دستکاری جیسے کہ ٹیکسٹائل، مٹی کے برتن اور ٹوکری کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور یہ آج بھی ان دستکاریوں کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے۔ دادو پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے۔ تاریخی طور پر وہ علاقہ جو اب دادو کے نام سے جانا جاتا ہے، ہزاروں سالوں سے مختلف مقامی گروہ آباد ہے۔ اس خطے پر صدیوں تک مختلف خاندانوں اور سلطنتوں کی حکومت رہی، جن میں وادی سندھ کی تہذیب، موری سلطنت، گپتا سلطنت اور مغل سلطنت شامل ہے۔ مغل دور میں اس علاقے پر مغل بادشاہوں کے مقرر کردہ مختلف گورنروں کی حکومت تھی۔ مغل سلطنت نے اس خطے پر بہت سے قلعوں، محلات اور دیگر تعمیراتی نشانات کی تعمیر کے ساتھ ایک اہم اثر ڈالا جو آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ برطانوی نوآبادیاتی دور میں دادو صوبہ سندھ کا حصہ تھا، جس پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد میں برطانوی راج کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے خطے کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا اور جدید زرعی تکنیک متعارف کروائی جس سے خطے کی معیشت میں بہت بہتری آئی۔ 1947 میں پاکستان نے برطانوی راج سے آزادی حاصل کی اور دادو نئے ملک کا حصہ بن گیا۔ تب سے ضلع میں خاص طور پر زراعت، تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے شعبوں میں نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر دادو کی تاریخ بھرپور اور متنوع ہے، جو اس خطے میں صدیوں سے آباد ہونے والی مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔